مسلک حق اہل حدیث خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد آصف ندیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وقال الله عز وجل في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الکل ختم الرسل جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس دے۔ حضرات و حاضرین، عظیم الشان سالانہ اہل حدیث کانفرنس کامیابی نال جاری و ساری ہے۔ میرے تو قبل امیر زیرہ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی اور خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی اپنے قیمتی بیانات آپ احباب نو سنا چکے نے، اور میرے متصل بات مناظر اسلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی دا خطاب عام ہوئے گا، اور اس تو بعد
حضرت قاری اسماعیل عتیق صاحب، حضرت حافظ محمد یوسف پسوری صاحب دے بیانات تسی احباب سماعت فرماؤ گے۔ الحمدللہ اسٹیج دے اور اسٹیج دے آس پاس میرے تو بڑے علم والے عمل والے احباب ذی وقار علماء کرام تشریف فرمانے۔ اس کانفرنس سے اندر بیان کرنا اپنی سعادت سمجھنا، اور میں تہاڈا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ جے میں جلدی خطاب چھڑ دیاں گا تے حضرت نجمی صاحب تشریف فرمانے اللہ دے فضل و کرم نال الحمدللہ اللہ دے گھر چوں حاضری لوا کے تھوڑی دیر پہلے تشریف لے آئے نے۔ اللہ پاک انہاں دی قبول فرمائے تے تہاڈی حاضری اللہ لوا دے۔ چلو تسی 7 سال بعد ہی جاؤ گے، ایڈی ڈھلی آمین ہے، اللہ تانوں ایسے سال لے جائے۔ چلو جنہاں دی صلاح وہ بولے نے، جڑے سمجھ دینا یہ بالاں دا ویاہ کرنا وہ چپ نے، اللہ تانوں ایسے سال لے جائے ماشاءاللہ۔ اور ساڈے عزیز بھائی محترم حافظ محمد عمران ربانی حافظہ اللہ تعالی صحت دی خرابی ہے، دعا کر دیو محبت پیار نال اللہ پاک اپنے صالح بندے نو ایمان والی صحت والی عمر نصیب فرمائے۔ پیاریو ہر بندے دا دعوی ہونا بھی چاہیے، جیڑا کلمہ پڑھدا ہے وہ دعویٰ کردا ہے کہ میں سب تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا، میں پیار کرنا۔ تے سنو پیاریو، بندے دا دعویٰ ہوئے کہ میں ہی دعویٰ کر دیا کہ میں نجمی صاحب دے کولوں ہو کے آیا، لیکن میرے کو اس دعوے دی دلیل نہ ہوئے، تسی کہو گے بندے نے غلط بیانی کی تھی۔ دعوے دی دلیل پنچایت وچ بھی ضروری ہے، دعوے دی دلیل کسی جگہ تے فیصلہ ہوئے جج دے سامنے عدالت اندر بھی ضروری ہے، اور دعوے دی دلیل نہ ہوئے انسان جھوٹا تصور ہوتا ہے، او دی کانڈ لگ جاندی ہے۔ اور دوستو تہاڈا میرا دعویٰ ہے وے ہونا بھی چاہیے، لیکن اس دعوے دی دلیل چاہیے، اور 3 دلیلاں بنیادی طور تے جڑیاں میں چند منٹاں عرض کراں گا۔ سب تو پہلی دلیل، محبت اندر معیار ہوئے ساری دنیا نالوں زیادہ پیار رب دا، اور رب تو بعد ساری دنیا نالوں زیادہ محبت آقا علیہ السلام دی۔ اور دوسری دلیل، تن من دن مال جان حرمت رسول عزت رسول حدیث رسول واسطے قربان۔ تیسری دلیل اے مطابق کہ انسان دی خاص تمنا دل دا ارادہ چاہت ہوئے کہ مینوں آقا علیہ السلام دی زیارت ہوئے۔ گلاں لمبیاں نے، پہلیاں 2 دلیلاں تہاڈے کول پوچھنا چاہنا، کدے اندر موجود ہے تے کدے اندر نہیں۔ میں نہ ہاتھ کھڑے کرانے نہ تہاڈے کول کوئی وعدہ موعدہ لینا ہے، سوال تہاڈے کول ہے اپنے کول اس تو پہلے وے۔ میں پہلی بنیادی بات عرض کیتی ہے کہ دنیا تے رہ کے سب تو زیادہ محبت کدے نال کرنی ہے؟ سارے ایک باری بولو، سب تو زیادہ محبت کدے نال کرنی ہے؟ سجے ہاتھ دی سجی انگلی ایک باری چک کے رب دے سامنے وعدہ کرو کہ سب تو زیادہ محبت کدے نال کرنی ہے؟ اللہ نال کرنی ہے۔ اور یہ دی میرے کو دلیل ہے، میں صرف دعویٰ نہیں کیتا۔ آؤ قرآن سنو، اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ
رب فرماندے نے دنیا تے ایسے لوگ بھی رہندے نے جڑے رب جیسی محبت غیر نال کردے نے مطلب کی ہے سجدہ میرے لائق ہے او غیر نو سجدہ کردے نے دعاواں میں سننا وہ دعاواں غیر دے سامنے کر دینے رب جیسی محبت غیر نال کرنا شرک ہے سب تو زیادہ پیار بھی رب دا ہے سب تو زیادہ محبت بھی رب دی اور سونیو اس محبت نو کیویں کرنا ہے جویں قرآن آندا والذین آمنوا اشد حبا للہ سارے نالوں زیادہ پیار اور پیارے حافظ نجمی صاحب اے جڑا پیار ہے اے دا مرکز دے لے جڑا بندہ دلوں پیار نہیں کردا او دا پیار نہیں منیا جاندا ہے او تالی بابا تڑپ کے آندا ہے او آندا دل وستی یا مالک مولا دی اینو سمجھی نہ قبر شاد اولادی رکھ آس اس اللہ اولادی سب ٹیریاں دل وچوٹا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سب تو زیادہ پیار سب تو زیادہ محبت رب دیئے ایویں تے اللہ پاک نے اپنے محبوب نہ لاڈیاں نہیں کیتیاں ایویں اللہ پاک نے اپنے محبوب نو آرڈر نہیں جاری کیتے اے میرا سونا محبوب اے مزمل دی چادر والے میرے پیغمبر اے میرے محبوب جی وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ایک واری کہہ کے وکھاؤ میں قرآن سنا رہا توجہ کرنا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إلا هو فاتخذه وكيلا سب تو زیادہ پیار رب دا ہے میں 2 منٹ وچ دس دیاں جیڑا بندہ چاہندا ہے رب دا پیار ملے جیڑا بندہ چاہندا ہے رب دی محبت مل جائے جیڑا بندہ چاہندا میری یاری رب نال لگ جائے میں نسخہ پیش کرنا آؤ توجہ کریا جائے اور نسخہ کیڑا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم میں جتھے موقع ملے میں اپنے مربی مرشد حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ میں صدقے جاواں لکھوں حافظ آصفون عبداللہ شیخ پوری دی جدی تو وار دیواں قرآن تے سارے محبت نال پڑھنا پر اس آیت وچ وجہ دی الگ ہونا اس آیت وچ محبت دی الگ ہونی تے محبتاں نال پڑھنا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کدی پڑھنا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے کائنات دے لوگو اگر چاندے اور رب دا پیار ملے اگر چاندے اور رب دی محبت ملے اگر چاندے اور رب دی یاری مل جائے رستہ ایک جے بڑا پیارا فتابعونی میرے نبی دی نقل مارو آکھے میرے مصطفیٰ دے لگو تابیداری میرے پیغمبر دی کرو یا اللہ جیڑا تیرا بندہ تیرے محبوب دیاں گلہ مننے جیڑا بندہ تیرے محبوب دی نقل مار کے نماز پڑھے جیڑا بندہ رفع دین کر کے نماز پڑھے جیڑا بندہ خضوع نال نماز پڑھے جیڑا بندہ سینے ہاتھ بن کے نماز پڑھے یا اللہ ملے گا کی فرمایا یحببکم اللہ
فرماندے نے تابعداری تو کریں گا میں اللہ تیرے نال پیار کراں گا تے کردا ہی رواں گا پیار کرانگا تے کردہ ہی رواں یا اللہ جنہ دی زندگی گزر گئی جنہ دے ساری زندگی گزر گئی 20 50 60 70 سال نہ تیرے پیغمبر دی نقل نہیں ماری اور نہ نمازاں انج نہیں پڑھیاں اللہ پچھلی زندگی دا کی بنے گا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اے میرے بندے میں تیری زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا سب تو زیادہ پیار رب دا تے دوجی دلیل سنیا جائے فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ایتھے پہلے رب دا نام پھر رب دے حبیب دا نام لو پہلی دلیل دعوے دی جیڑا بندہ آندہ میں بڑا پیار کرنا میں بڑی محبت کرنا پہلی دلیل جیڑی میں منگنا چاہنا وہ دلیل کی ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جیڑا بندہ میری سنت نال پیار کردا ہے جیڑا کرے گا او میں نبی نال پیار کردا ہے او میں نبی نال سچی محبت کردا ہے موڑے منا بعد وے باسیو ارداں گرتون والیو کتاب و سنت دیو پروانیو میرے وال نظر ملایا جے جیڑا بندہ نبی پاک دی سنت نال محبت کردا ہے اللہ انہوں بڑیاں عظمتاں عطا کر دے جے اللہ انہوں بڑیاں شاناں عطا کر دے جے میں کولوں گل نہیں جے کر رہا میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دل دی خواہش ہے آپ دے دل دی تمنا ہے آپ دے دل دیاں چاہتا نے اللہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ نو قبلہ بنا دے پہلا قبلہ کیڑا سی جڑے مسلمان نے بولو پہلا قبلہ کیڑا سی مسجد اقصی بیت المقدس دعا پاؤ کرو ٹھنڈ پاؤ اللہ مسجد اقصی نو آزادیاں دے دے اللہ فلسطینیاں دی مدد فرمائے پہلا قبلہ حضور دی خواہش ہے زبان مبارک چوں کوئی لفظ ادا نہیں کیتے بس حسرت بریاں نگاواں آسمان والے اٹھائیاں نے آسمان والے مالک نے اعلان کیتا اے میرے حبیب جی سونے مکھڑے والے میرے پیغمبر تسی سر اپنا چکے آئے اپنا چہرہ چکے آئے اے میرا محبوب پیغمبر قد نرا تقلب وجہک فی السماء لگتا تو انہوں قرآن سکون نہیں دے رہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام اے میرے محبوب جی میں بیت اللہ نو قبلہ بنا دیتا ہے اور کیڑا بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب کعبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا
حافظ جی تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ نظر جم جائے گی اس پر، نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے میرے محبوب جی میں بیت اللہ نو قبلہ بنا دیتا ہے، میں صدقے قربان جاواں، میں قربان جاواں۔ اللہ دے نبی نے علیہ السلام بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ وال چہرہ کر کے نماز پڑھی، صحابہ نماز پڑھی۔ ایک صحابی اپنے محلے میں چلے گئے، نماز ہو رہی زور یا اثر دی نماز، دیگر صحابہ نے 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے، تیسری رکعت جاری ہے۔ اس صحابہ رکوع گئے نے تے صحابی کھڑا ہو کے کیا اندے نے، او میرے یارو میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے محبوب نے چہرہ بیت اللہ وال کر کے نماز پڑھائی ہے۔ جے صحابہ نماز مکمل کر دیتے کی حرج سی، لیکن صحابہ نے من کے وکھانا سی۔ رکوع گئے سن، رکوع دی حالت وچی اپنے چہریاں نو بیت اللہ وال کر لیا ہے تے من کے تینوں منوں سبق کی دیتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ تادی قرآن اندہ ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اور تادی قرآن آندا ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ تادی قرآن آندا ہے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ فوری من آئے اے تابعداری جے، اے مننا جے، نہیں سمجھ آئی ایک اور حدیث سنو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ مسجد نبوی دی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ مدینہ شہر مسجد نبوی، کیا بات ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ تے گل بڑی پیاری ہے، عرصہ ہوا گزرے تھے مدینے کی وہ گلیوں سے، آقا علیہ السلام عرصہ ہوا گزرے تھے مدینے کی وہ گلیوں سے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ تسی زندہ بات توجہ کرنا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے، چند صحابہ ادھروں کھڑے چند ادھروں کھڑے، آپ نے فرمایا اجلسو، مانا کی بہ جاؤ، کی مانا جی میں کہہ دیا باہر والے بہ جاؤ، جڑے کھڑے جگہ بھی ہے بہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا اجلسو، بہ جاؤ۔ ہائے ہائے، اور جتیاں تے کھڑے عبداللہ بن مسعود نے، میں کیڑیاں گلاں سناواں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
صحابہ فرماندے نے اسی بیٹھے ہوندے عبداللہ کھڑے ہوندے سی برابر ہوندے انہیں چھوٹے قد دے عبداللہ بن مسعود چھوٹیاں چھوٹیاں بریک پنڈلیاں ایک دن درخت یا اونچی جگہ تے چڑھ کے بیٹھے دیگر صحابہ ویکھ کے مسکران لگ پے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ عبداللہ دیاں پنڈلیاں ویکھ کے مسکرائے جی اللہ دے نبی آپ نے فرمایا میرے صحابہ کدی رب دے ترازو دے ایک پلڑے جو احد پہاڑ رکھ دئیے ایک پلڑے وچ عبداللہ دیاں پنڈلیاں رکھیے عبداللہ دیاں پنڈلیاں وزنی ہو جان عبداللہ اتھے ہی بہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے ہی بہ گئے آپ دی نظر مبارک پئی آپ فرماندے نے عبداللہ اتھے ہی بہ گئے ہو عبداللہ آندے نے اللہ دے نبی تسی فرمایا بہ جاؤ میرے کنہ چاواز پئی بہ جاؤ اجلے سو میں ایتھے ایدو بہ گیا کتے ایک قدم اگے چکیا میرا رب ناراض نہ ہو جائے ایویل حدیث کانفرنس جے میں قدم اگے چک لیا تے میرا رب ناراض نہ ہو جائے بلکہ میں کتاب پڑھے ادھر میرے ور ویکھیا جا فرمائے تعال اگے آ جا عبداللہ تے حضرت عبداللہ بیٹھا جویں بندہ کسیٹی لیندہ ایویں اگے رڑ رہے آ رہے نے آپ فرماندے نے قوم کھڑے ہو جو عبداللہ کردے نے سونے ہو میں رڑ کے دعا رہا سا تو سا فرمایا آ جا اے نہیں فرمایا اٹھ کے آ جا کدھرے میں کھڑا ہو گیا میرا رب پھر بھی ناراض نہ ہو جائے اے جے مننا من کے وکھانا میں کیڑی گل سناواں اینو آندے جے مننا تے من کے وکھانا آؤ دی سنو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک پروانہ حضرت جلیبیب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر میرے وال توجہ رکھیا جے اینو آندے جے من کے وکھانا آپ فرماندے نے فلان ساری صحابی دے کر جا کے کہنا مینوں نبی پاک نے بھیجے ہیں اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دیو میں شارٹ کٹ گل سناواں صحابی گئے نے غلام نے بوا کھڑکایا ہے گھروں والد باہر آئے نے گل بات ہوئی ہے میں اس کم لئی آیا اندر جا کے مشورہ کی کر دینے سونے نے بندہ کلیا کالے جے رنگ دا ساڑھے کو رشتہ یو بیٹی دا منگ دا ہے غریب کار آٹا نہیں ڈنگ دا دیوی ہون سلام میرے تائی آخ دی بیوی سانو عذر نہ کئیے جے پیجے آئے انہوں سونے نبی الائیے رنگ دا کالا ینی گل سنائیے اور کوئی عذر منو نہیں آخ دی بیٹی اماں بس کر جان دے کالے تے گورے نہیں کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے اے جے من کے وکھانا رشتہ طے ہو گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے اللہم صب علیہ الخیر یا اللہ انہاں تے برکتاں پا دے ولا تجعل عیشہما قدر قدر سونے اللہ کدی زندگی چنانو تنگی نہ آئے صحابہ بیان کر دینے مدینے ویج جڑی عورت سب تو زیادہ خرچ کر دی سی او جلیبیب دی بیوی سی
اے میرے نبی نو من کے وکھانا نہیں سمجھ آئی ایک اور گل سنو تو انو لطف آئے گا امام سمرقندی رحمت اللہ علیہ تنبیہ الغافلین جے کو واقعہ لکھا میں نہیں جاندا حدیث کیڑی ہے تے او دی سند کی ہے میں تے امام صاحب دی کتاب دے حوالے نال گل پڑھی اکھاں نال آپ فرماندے نے نبی پاک دا ایک غلام جدا نام سعد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ دا کالا ہے موٹے موٹے اونٹ نے بازو تے ماتاں دے بڑے بڑے داغ نے نبی پاک علیہ السلام پوچھدے نے سعد نکاح ہویا ہی تے سعد کہندے نے حضور میرے نال کنے کرنا ہے میرے نال کنے کرنا ہے حضور فرماندے نے جے تیرا نکاح دا انتظام میں کر دیاں ہن کوئی مول صاحب کہاں رشتہ میں کرا دیاں تے مول صاحب ڈر دے ادو ہی نہیں آندے مینوں ہور کیڑی پھٹیک پینی جی میں تیرا رشتہ کروا دیا نکاح کہنے لگا حضور ہور کی چاہیے دا پنجابی چ بندہ کہہ لیندہ نالے چوپڑیاں نالے حضور میں ماڑا بندہ میری تے قسمت جاگ جائے آپ فرماندے نے فلانے انصاری صحابی دے کر جا ادھر میرے وال اکھاں باؤ ذرا ایک منٹ انصار اتنے غیرت مند صحابہ سن نا نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور رشتے واسطے صحابی انہیں کہا جی میرا رشتہ ہو گیا آپ نے فرمایا آپ فرمانے نے بیوی نو ویکھیا ہی یعنی تیری ہون والی بیوی انہوں ویکھیا ہی کہنے لگا جی نہیں آپ فرماندے ویکھ لے آپ نے کی فرمایا تسی نہ بولے ہو تو انہوں باہر نہیں کٹن لگے ویکھاؤ جا کے آپ نے فرمایا ویکھ لے اور ماں پہ اندھے نے ویکھنا نہیں لیکن منگنی تو بعد ساری رات تو آڈے چی ویکھنا نہیں فیس بک دے پاہمیں ساری رات لگے رہو واٹس اپ دے پاہمیں ساری رات لگے رہو آپ نے فرمایا ویکھی نہیں آپ فرماندے نے ویکھ لے صحابی گئے جا کے دروازہ کھڑکایا مینوں حضور نے بھیجیا تہاڈی بیٹی نال میرا رشتہ طے وے میں تہاڈی بیٹی نو ویکھنا چاہنا تے صحابی کہن لگے یار گل اے وے رشتہ ضرور طے وے لیکن میں تینوں اپنی بیٹی نہیں وہا سکدا کہن لگے جی مینوں حضور نے بھیجیا بیٹی سن رہی سی کہن لگی آن والے کیا اللہ گواہ ہے کہ تینوں نبی پاک علیہ السلام نے بھیجیا کہن لگا جی بالکل مینوں حضور نے بھیجیا پردہ پیچھے ہٹا کے اپنا چہرہ وکھا کے لڑکی کہن دیئے میں ساری دنیا دیاں غیرتا نبی دی جتی تو قربان کر دیا ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لائے اللہ پاک دے فضل و کرم نال اور دی رحمت نال انشاءاللہ بیان انشاءاللہ شاہ صاحب دا پہلو ہونا ہے تے پھر انہاں دا ہونا ہے سنا دینا توجہ کرنا جی سعد اسلمی گئے دروازے تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے بھیجیا بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دیو باپ پریشان ہو گیا ہے بھی غلام موٹے موٹے ہونٹ رنگ دا کالا کہنے لگا مینوں کوئی گل دی سمجھ نہیں آ رہی یعنی سمجھ لو انکار کر دیتا واپس آئے حضور وہ نہیں مننے آپ نو بڑی پریشانی ہوئی ان دنوں بیٹی کہنے لگی کون آیا سی انج غلام آیا سی اے سنا لے کے ہے تے بیٹی کہنے لگی ابا جی تسی ہاں کرو مصطفیٰ علیہ السلام نے بھیجیا مینوں کوئی اعتراض حدیث سن لو آپ نے فرمایا رشتہ کر دیو حسب نسب بھی ویکھو حسن و جمال بھی ویکھو مال بھی ویکھو دین بھی ویکھو لیکن دین نو ترجیح دیو دین نو باقی کچھ نہ ہوئے دین ہوئے تو کام چل جائے گا جے تینہ چیزاں جو تینہیں موجود ہوں دین نہ ہوئے تو کام چلنا نہیں خیر صحابی واپس آئے تھے جدو بیٹی نے اقرار کیتا کیا ٹھیک ہے تے دوڑ دے صحابی آئے گل بڑی پر لطف ہے نبی پاک علیہ السلام کو لاندے نے حضور میں نو رشتہ قبول ہے آپ نے فرمایا ہاں بھائی رشتہ تو پہلے انکار کیتا ہے حضور میری بیٹی نے کیا ہے
آپ نے دعا دیتی، آپ نے فرمایا گھر جا کے اپنی بیٹی نو دس دے یہ نال تیرا نکاح ہوئے گا، حق مہر 400 درہم ہوئے گا۔ کنا حق مہر ہوئے گا؟ جدوں اللہ زبان دیتی ہے کوئی منہ درہماں دا نام تے پڑھو، کنا 400 درہم کنے آپ صاحب؟ 2.25 لاکھ۔ کنا حق مہر استاد جی؟ 2.25 نا دے آج بولو تے صحیح کنے 2.25 لاکھ تے تسی 32.5 تو مر کے 5,000 تے جیڑی گڈی دھولے لئی کراندے جے نا 2 لاکھ دی 50,000 35 دی میرے سمیت نجمی صاحب سارے نے پتا ہوندا ہے دی اپنی روندے بہادری سانو پتہ ہے لیموزین دی اپنی نہیں، سانو پتہ ہے لینڈ کروزر دی اپنی نہیں، ہار اتے مصنوعی لائے باہر نکلیا چوڑا ہو کے سانو پہلو پتہ تیری اوقات کی ہے، تیرے کول اپنی مہران بھی نہیں۔ یہ شادی ہونڈی ہے، نکاح ہونڈے ہے، تے جدو حق مہر پوچھو شریعتی بان لو، مینوں جڑا بندہ شریعتی بان لو، میں کہا پہلو یہ شریعت دسو فوجی بینڈ کنے دا کرایا جے؟ ہن تے وہابیاں نے بیماریاں پہ گئی ہیں۔ اگے اگے خدا دی قسم حافظ صاحب اسی کدوں 80 سال دے وڈیرے ہیں، 40 سال میری عمر ہے، لیکن آج تو 4 سال پہلے جدی دھی دا نکاح ہوندا سی میں اپنی آنکھاں نال انہاں دے گھر افسردگی ویندا سا، سویرے دھی ٹورنی ہے، سویرے ساڈی بیٹی دی برات ہونی ہے، انہیں اپنے گھر ٹور جانا ہے، پتہ نہیں اگلے معاملے کی بنن گے، تے بڑی سادگی نال بیٹی والیاں نے شادی کرنی۔ ہن جدی دھی دی بچے دا نکاح انہیں بھی بتیاں لائیاں نے، جدی دھی دا نکاح انہیں بھی لاندے جے کہ نہیں؟ کوئی بندہ ایڈی مجلس ایک بندہ ہی وعدہ کر لے کہ میں اپنے بیٹے دی شادی، بیٹی دی نہیں گل کر رہا، بیٹے دی شادی بالکل سادگی نہ، کوئی ایک بندہ ہی وعدہ کر لے رب نال، لے وہی جوان ماشاءاللہ وانڈو تو 2 3 4 5 6 7 8 ویلو قاری صاحب آندے نے میرا بھی وعدہ ہے، میرا نا میرے بیٹے دی عمر 6 سال ہے تے میں ماشاءاللہ صاحب اللہ تو انہوں سلامت رکھے، ادھر میرے والے ویکھو نانگریاں تو نے حاجی صاحب ماشاءاللہ، ادھر میرے والے ویکھو، میں کئی بار آنا ہونا یا اللہ جے ساڑی زندگی یہ نہیں ہے تو چل مت بننا ہی صحیح پتر تے ہے، ایدی کدی شادی دا موقع لے ہے نا میں لوکاں نو دساں کہ ویاہ کیویں کری دے۔ خیر حق مہر 400 درہم، تہاڈیاں 2 فیساں تھوڑیاں نے، گل سنا ادھر دھیان نال، ایک تہاڈی فیس تھوڑی حق مہر دی تے دوجی مولوی ہوراں دی 2000 لے لو، وہ بھی گول کر کے جیب چ پا کے وسو نہ وسو 2000 تسی بہریاں نو 5000 دیندے ہو، اور تہاڈے نکاح وچ برکت ہونی ہے، تسی بھانڈے صاف کرن والیاں بیبیاں نو 5-5 دیندے ہو، تے جنہیں نکاح کی کر کے توانے بیٹی بیٹے نو آپس میں حلال کیتا ہے، او دا ملت او منو نہ صدیہ جے نہ دیا جائے، پر گل تے اصول دی ہے، خدمت کی کرتے علماء دی۔ ہن کدھروں یہ بھی فتویٰ لگ جانا ہے، اچھا نکاح پڑھا کے پیسے کتھوں لینے نے؟ اتھوں ہی لینے نے جتھوں 300 بندہ برات دا ہے، ایک ہی کھان آئے کلہ آ جائے سانو بھی نہ دے، وہ 2 بندے آ کے نکاح کر جو سانو بھی کچھ نہ دیو، 400 درہم تے صحابی پریشان ہو گئے، گل تو اڈے سنو والی ہے، آپ فرماندے نے سونیا تو کیوں پریشان ہے؟ کہندہ حضور جے ہونا سی تے او بھی نہیں ہونا، میرے کو ایک نہیں سونے ہو تسی سوارے ہی 400 بن دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے انہوں جا بھائی تو جا کے کار دس حق مہر 400 ہی ہونا ہے، آہا حق مہر تہاڈا نہیں 400 2.25 لاکھ ہونا ہے، حق مہر یہ نہیں ہونا ہے۔ تے صحابی نو کہا پریشان نہ ہو، جائے ایک پھیرا مار ہاں میرے علی وال رضی اللہ تعالی، عثمان وال رضی اللہ تعالی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، او مان ہوندے نے بھراواں دے،
اور مان ہوندے نے یاراں دے ایتھے نبی پاک نو مان ہے اپنے یاراں تے میں صدقے جاواں قربان جاواں صحابی گئے جا کے دسیا میرا نکاح ہے ایک نے 200 دوجے نے 200 تریجے نے 200 کنے ہوئے چاہی دا کنہ 400 خوش بڑے حضور فرماندے نے پروانیاں راضی بڑے حضور 600 ملیا 400 وکھرا کر دے حق مہر دا 200 لے جا تے اپنا کوئی تھوڑا جا سامان لے آ جڑا تیرے نکاح لی ضروری ہے سامان کنے لے آنا ہے ایتھے ہی ہو وہ تسی اپنی زبان بول لو منڈے نے دولے نے تے تسی کتھوں لیندے جائے کوئی مسیطے بہ کے وعدہ کرے گا میں کسے تھی میں اپنے پتر دی شادی کروں گا میں تھی والے کو لے کو سوئی بھی نہیں لواں گا ماشاءاللہ سارے دے وعدہ کرنا ہی نہیں ہے مر جان کے وعدہ نہیں کر سکتے سارا کتھو جے سارے وعدہ کر لین تے ساڈا ملک ساڈی جنت نہ بن جائے جے سارا وعدہ کر لین تے تیاں والے 2-2 سال قرضے تے نہ لان گے اور تیاں دے باپ رات نو اٹھ کے رب دے سامنے تے دینے لوکاں سامنے تے نہیں رون گے جے سارے وعدہ کر لین اور میں اگ لاواں تیری دولت نو تیری چدراہٹ نو میں چلے پاواں تو چوڑا ہو سکنے چودھری نہیں ہو سکتا تھی والے کو لو گڈی مانگنا تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا کچھ نہ دیو ایک گڈی دے دیو تو انہیں جو گئے ہیں تے کار لے لینی سی کار آپ خرید لینی سی لسٹاں لو کہ میں ماننا ماں باپ اپنی خوشی نال اپنی بیٹی نو کوئی تحفہ دے سکتے نے میں نو انکار نہیں پر میں انو تحفہ نہیں جے مندا جیڑا ماں پیو تے دینا فرض ہے او حق فرض ہے وراثت دا حق فرض ہے وہ پرا باج دیندے ہی نہیں گل قریب لے جائیے تے صحابی پوچھتے ہیں آ چیز کنے دی آ کنے دی آ کنے دی آفت جی آ کنے دی تے آوازاں لگ گئیاں سارے اولا مغفرت من ربکم و جنہ اور لوگوں جن نے جنت لانی ہے سونے نبی دا بیڑا تیار ہے مجاہدین دیاں صفاں تیار نے انہیں سوچیا بیاہ ہوندہ رہے گا ایک گھوڑا خریدی ایک زیرہ خریدی ایک تلوار خریدی میدان کار ساز اندر صفاں بج گئیاں 2 منٹ ذرا کھاں چکھاں پاؤ صفاں بج گئیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کتار در کتار صفا اندر کھڑے ایک صحابی بولے ہے انہیں غلام نے مداسہ جو مارے ہے آ کون بندہ جنہیں چہرہ چھپایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن یار جیڑا بھی ہے دے ساڑی صف اندر ہے تے نبی پاک دے نال آن والا ہے تے میدان جہاد اندر میدان کار ساز اندر لڑائیاں شروع ہو گئی تے جدوں میں جنگ ہوندی جہاد ہوندہ ہے میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ سی میرے نبی کدی سجے ویندے کدی کھبے ویندے اور لوگوں میں ساری دنیا دیا محبتاں اپنے نبی دی جدی دی غبار تو قربان کر دیا میرے نبی نو کنا فکر ہے میرا صدیق کتھے لڑ رہا ہے میرا فاروق کتھے وار کر رہا ہے ابو دجانہ دی تلوار کیویں ٹوٹی ہے ایسی آبی دی اکھ کیویں زخمی ہے ایدہ بازو کیویں اتر گیا ہے میرے پیغمبر جو ویندیاں آپ دی نظر مبارک جدوں اس بہادر نوجوان سیابی سعد اسلمی نے انج تلوار لہرائی ہے ہوا نال کپڑا پیچھے ہٹیا ہے میرے نبی دیاں نظراں ماتاں دے داغ تے پہ گئیاں آپ نے بازو پکڑ لیا ہے آپ پوچھتے نے انتا سعد کدھر تو ساتھ نہیں جی اللہ دے نبی میں سادہ آپ فرمادن آگیا کوئی گل نہیں لڑ اللہ دی مدد تیرے نال ہے صحابی لڑ دیاں جامع شہادت نوش کر گئے تے میرے پیغمبر دیئے بھی عادت سی علیہ السلام
جنگ تو بعد آپ سارے صحابہ دیاں میتاں کول جاندے تے آپ ویندے اسی طرح آپ ویندیاں سعد اسلمی غلام دی میت دے قریب پہنچ گئے آپ زمین تے چونکڑی مار کے نٹھ کے بہ گئے تے ہمیں سار پکڑ کے اپنی گود وچ رکھ لیا اور لوگوں میں کیڑیاں گلاں سناواں میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابی صدیق دی بڑی شان ہے گود صدیق دی ہے سر مصطفیٰ دائے پر غلام سعد اسلمی میں تیری عزت عظمت تو سارا جگ قربان کر دیا اج گود مصطفیٰ دیئے تے چہرہ تے سار حضرت سعد غلام دائے میرے نبی ویندے نے مسکرا پیندے نے پھر آپ دے آنسو جاری ہوندے نے آپ نے چہرہ موڑ لیا ہے صحابہ پوچھ دے نے حضور مسکرائے بھی ہو آنسو بھی وہائے جے تے چہرہ بھی موڑ لیا جے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ میں مسکرایا ہے دعا میرے دی گل یاد آ گئی اے آندہ سی میرا نکاح کوئی نہیں ہونا واقعی نہیں ہو سکیا تے میں رویا اے دعا انہیں ساری دنیا میں نبی تو قربان کر دیتی ہے انہیں اپنیاں خوشیاں میں نبی تو قربان کر دیتیاں نے اللہ دے نبی فرمان دے نے میں چہرہ ادو موڑیا ہے میں نبوت دیاں اکھانل ویکھیا ہے جنت دیاں اوراں تھال پکڑے نے وچ قسمہ قسم دے پھل نے تے لے کے میرے ساتھ والا رہیاں ہوا چلن دی وجہ تو ہوراں دے ٹخنیاں تو کپڑا پیچھے آٹ رہا سی میں نبی حیا کر دیں اپنا چہرہ موڑ لیا ہے اے جے مننا اے جے من کے وکھانا پہلی دلیل فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ محبت دی پہلی دلیل تابعداری پیغمبر علیہ السلام دی آنکھیں لگنا او اندہ کی پیار دی گلے ہاتھ نبی دے پڑھائی جننے ناتھے اپنی ہاتھ نبی دے پڑھائی جننے ناتھے اپنی گلی چھٹی کاتھے اپنی تے گل ساتھے اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا ویار ہو گیا جدہ پاک نبی دے نال پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہاں جی ماشاءاللہ اللہ پاک تو جزائے خیر عطا فرمائے توجہ کرنا اے پہلی دلیل ہے محبت دی اور اسی سنت نال پیار نہیں کر دے تے پھر ایمان نال بولو اسی نبی پاک نال سچی محبت کر دے تسی آندے ہو حرمت رسول پر تواڈی تے کونے قربان تواڈا تے واز نہیں نکلدا جان کتھوں قربان کرنی اسی حافظ صاحب دو عزیز اسی پڑھ دے ہیں مدرسے سچی گل ہے وہ 2-3 دن میں چھٹی کر کے مدرسے گیا استاد جی سبق لکھوایا کر دے سن ہوم ورک تے میں جا کے کیا پائی جانا ہے مینوں کاپی دیو تواڈی کاپی تو ویکھ کے میں نقل کر کے اپنا پچھلا سبق لے لاں تے میرا بھائی دوست کہن لگا کلاس فیلو کاپی نہیں دینی ہوں جان حاضر ہے کاپی پنجاں دی ماشاءاللہ بھائی زین صاحب بھی تشریف لے آئے نے اللہ پاک انہوں نے صحت و سلامتی والی عمر نصیب فرمائے کاپی نہیں دینی جان حاضر ہے کاپی ادوں 3 روپیاں دی تے جان حرمت رسول پر کو نہیں تواڈی نہیں جی ہونی حرمت رسول پر اجے بھی نہیں ہونی حرمت رسول پر چس نہیں آیا جے باہر والے ہاتھ چک لینا جے رب توفیق دے پوری آ جے حرمت رسول پر یار تو انہوں کی ہو گیا ہے ایک واری کر کے داسی دیو خوشی کر دیو ایک چھوٹے جے مولوی طالب علم حرمت رسول پر پکے ہو نا مسیطے بے آتے کیا گیا ہون تسی پکے ہو جان نہ دیو داڑھی رکھ لو
لو حافظ صاحب آندے نے 10 بندے، یہ تو میں پہلو وعدہ کیتا ہے کہ میں گنتیاں گنتیاں کو نہیں کرنیاں، بس یا اللہ تو کوئی رحمت کر دیں تے بعض ماڑے بندے بھی گل کر دیں تے تو انہاں دی گل دی لاج رکھ لینا۔ کوئی بندہ اتھوں ہاتھ چکے، جنہیں رکھی ہو نہ چکے، جنہیں نہیں رکھی ہو آکھے جی حافظ جی میں رکھ لئی جی۔ کوئی بندہ ہے وہی مجمع پورے چ حرمت رسول پر جھوٹ مار دے نا نا، کوئی ایک بندہ لب جے اگے گل کریے، کوئی ایک بندہ تو سو ایڈے مجمع چ میرا کوئی داڑھی تو بغیر بیٹھا ہی نہیں، سارے داڑھی والے نے، تو جے میں اتنے بغیر داڑھی تو ہاتھ چکائی تو پھر نہیں چکانے، نہیں چکانے کاری جی نہیں چکانے، اور داڑھی والا بندہ نہیں لگتا ویل آ جے ہائے اینی کوئی گل جے آ جا شاہ تو سپیکر اتنے چھٹے آپ کتے کھجل ہونڈے ہیں، ادھر میرے وال ویکھو کوئی ایک بندہ دے دیو گے کسی دے دل وچ جاگ جائے گی گل، گھروں گالاں پین میں ذمہ دار، کوئی ایک بندہ واہ بھائی واہ نعرہ آندے نے قاری صاحب پھر لواؤ حرمت رسول پر ایک بندہ۔ او حاجی صاحب تسی اینو چھڑ دیو، حاجی صاحب کرسی تے بیٹھے ہو تسی اینو چھڑ دیو نا، کوئی کام ٹرے تو صحیح نا، او جی دی چھوٹی ماشاءاللہ اے 2 بچے نوجوان نے آ 3 ہو گئے، بس کرو ہون نہ ہاتھ چکی جاؤ، کوئی لوڑ نہیں تواڈے ہتھاں دی، اج اٹھو کھڑے ہو 2 ہی پوت اٹھو کھڑا ہو جا تو لو بھائی اے نوجوان نے اے آندے نے سی مناواں گے نہیں چہرہ پرانو کار پوتے ایک واری میں نعرہ مروان لگا پرانو کار چہر او واہ بھائی ادھر نو چہرہ کار میرا پتر ادھر نو چہرہ کرو مووی وال نو حرمت رسول پر بہ جو بھائی بچیو اللہ تعالیٰ صحت و ایمان دے وے اللہ تواڈے گھراں وچ کسے شے دی کمی نہ آئے۔ سنو سنو میں گل سنانا 5 منٹ رہ گئے توجہ کرنا، فرمایا کی ہے اے او بندہ ہے جیڑا سنت نال پیار کردا ہے، سنت نال محبت کردا ہے، سنت دی غیرت رکھدا ہے، او سنو ویرو میں گل سنانا کی چاہنا تے جیڑا سنت نال پیار کرے گا ملے گا کی وَمَيَّتَ إِلَّا وَالرَّسُولِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ جیڑا جیڑا سنت نال پیار کرے گا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور جیڑا سنت نال پیار کرے گا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ آؤ پھر قرآن سنو، اس سے خوشی تے محبت دے نال قرآن دیاں چند آیتاں سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک نے اعلان کی فرمایا ہے، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ لو میں ایک جگہ تو قرآن پڑھن لگا جائے ذرا توجہ کرے آجے، جدو نبی پاک کی نشان والے نے پھر قرآن بھی شان والا ہے تے سنے آجے نور والقلم وما یسترون ما انت
بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نعرے ضرور مارو، خاموشی اختیار کرو. فخر صدات تشریف لائے نے حضرت حافظ صاحب قرآن سنا. دوبارہ قرآن پڑھو اتنے قرآن سنو نعرہ مارو. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اور پھر حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع. اور کدھر شاہ جی قرآن پڑھنا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لوتے نایتاں سنو ایک اور آیت آواز کی ہوندی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم يسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. دو ایتاں سننا شاہ جی دی اجازت نال میرے مربی مرشد نے ایتاں پڑھ کے سنا دینیاں وَقَالَ رَبَّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور قرآن پڑھنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور میرے مربی قرآن پڑھنا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. اور میرے مربی قرآن پڑھنا، اللہ پاک دا قرآن پڑھنا ہے. او دو ایتاں جڑیاں میں مضمون شروع پڑھیاں ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اور قرآن پڑھنا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولی. اور قرآن پڑھنا آخری ہے سننا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا. ماشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس ضلع گجرانوالہ دی طرفوں اہم اعلان ہے. مبلغین یوتھ فورس کے نوجوان انہوں دا تربیتی یوتھ کنونشن ہو رہا ہے 31 اکتوبر بروز منگل انشاءاللہ. کتنے ہیں انصر محمدی صاحب؟ یہ جگہ بدل گئی ہے. لدھے والا وڑیج کیڑی مسجد ہے؟ توحید مسجد کے اندر پروگرام ہو رہا ہے انشاءاللہ. جید علماء کرام اور قائدین انشاءاللہ تربیتی گفتگو فرمان گے 31 اکتوبر انشاءاللہ العزیز. آخر دعوانا الحمدللہ.